اہل جہنم کی جو علامت بیان کی، اس علامت میں یہ کہ انہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بولو بنا لیا. تو آج مذہب بھی کیا بن چکا ہے؟ کھیل تماشا، انٹرٹینمنٹ. آپ بتا سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے مشہور قوال کا نام؟ بولو بھائی، ہیں بھائی؟ نبی کے دور کے کسی مشہور قوال کا نام بتا سکتے ہیں؟ اب تو یوٹیوب پہ نا ایسی ایسی قوالیاں آ رہی ہیں، وہ لوگ بھیج دیتے ہیں نا، پھر میمز بھی بنا رہے ہوتے ہیں، میمز بنا رہے ہوتے ہیں اس پہ لوگوں نے تبصرہ کیا ہوا تھا ان کا مذاق نہ اڑاؤ، مقدس کلام پیش کر رہے ہیں، یہ مقدس کلام پیش کر، منہ میں گٹکے پان تمباکو رکھ کے اور ڈانس ناچ گانا چل رہا ہوتا ہے، اور اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مقدس کلام. کسی کا انتقال ہو جائے تو دیگوں کی ایک لمبی طویل فہرست ہے. ربیع الاول میں کیا ہو رہا ہے سب کو پتہ ہے. صحابہ کے دور میں ربیع الاول آتا تھا کہ نہیں آتا تھا؟ پتہ بھی نہیں چلتا تھا ربیع الاول کب شروع ہوا اور کب ختم ہو گیا. ان کو فالو ہی نہیں کرنا. مزار پرستی کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا کہ جو قبر ایک بالش سے اونچی ہے اس کو گرا دو. ایک بالش سے اونچی قبر رکھنے کی اجازت نہیں ہے. قبر کو پکا کرنا حرام ہے اسلام میں. مٹی کی آپ نے سعودی عرب میں قبریں دیکھی ہوں گی. قبر پرستی تو یہود و نصارہ میں بھی نہیں ہے. ان کے ہاں قبریں پکی نہیں ہوتی، اور ہمارے ہاں توحید پرستی میں ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ یہود و نصارہ سے آگے ہیں، لیکن آپ مزاروں کا حال دیکھو جا کے. کوئی جن اتارنے جا رہا ہے، کوئی جن چڑھانے جا رہا ہے. یہ بات خوب سمجھ لیں کہ مزاروں پہ جو جن اتارنے جاتے ہیں زیادہ تر خواتین جاتی ہیں، جن چڑھتے بھی انہی پر ہیں، انہی پہ جن چڑھتے ہیں. جنات کو جتنا لفٹ کرائیں گے اتنا ہی آپ کو فری کرائیں گے. مذہب کے نام پہ نا بہت کچھ غلط ہو رہا ہے. کھانے پینے کی تمام محفلیں کس نام پہ ہو رہی ہیں؟ بولو، مذہب کے نام. اسلام میں کھانا سنت ہے یا روزہ رکھنا سنت ہے؟ بولو نا. پیر جمعرات کے روزے کا رواج ہے ہمارے یہاں، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اہتمام سے رکھتے تھے. سعودی عرب میں رکھے جاتے ہیں پیر جمعرات کا روزہ. آپ نے دیکھا ہوگا حرم میں پیر کے دن ایسا لگتا ہے جیسے آج رمضان ہے. ایام 20 کے روزوں کا 13، 14، 15 چاند کی تاریخیں، اس کا رواج ہے ہمارے معاشرے میں. بولتے کیوں نہیں؟ کھلائی پر زور ہے، کھاؤ اور کھلاؤ. کھلاتے بھی غریبوں کو نہیں ہیں، مستنڈوں کو کھلاتے ہیں اپاہج بنانے کے لیے تاکہ وہ کام کاج چھوڑ دیں. میں نے نہیں دیکھا کہ تھر کے ریگستانوں میں جا کے جھونپڑوں میں کوئی کھلا رہا ہو کسی کو. ڈیفنس میں دسترخوان لگے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو. ڈیفنس کے غریبوں کو کھلایا جا رہا ہے یا پتہ نہیں کیا کیا جا رہا ہے. بھائی ہماری کھوپڑی سے بالا تر ہے. بس پبلسٹی ہو. ہم ایک ٹرسٹ کی طرف سے گئے، جب سیلاب آیا نا اندرون سندھ، ایسے ایسے علاقے دیکھے جہاں واقعی بھوک ہے، افلاس ہے. لوگ اپنے طور پہ کوئی پہنچ جائے تو پہنچ جائے، عام طور پر لوگ نہیں پہنچتے. اکثر لوگ رمضان میں افطار کے ڈبے بانٹ رہے ہوتے ہیں، جذبہ ان کا اچھا ہوتا ہے، لیکن یار یہ افطار کے ڈبے آپ ہر ایک کو بانٹتے پھر رہے ہو، اتنا پیسہ آپ خرچ کر رہے ہو، سب کھاتے پیتے لوگ ہیں. تھوڑی دیر میں گھر پہنچ کے کھجور کھا لے گا. راستے میں گاڑی روک کے کون سا کوئی افطار فرض ہے اس کے اوپر؟ سرمایہ جب آپ نے اتنا خرچ کیا تو ایسی جگہ خرچ کرو نا. دیکھو دنیا میں انسان تجارت میں کیا کوشش کرتا ہے
انویسٹمنٹ کم سے کم اور پروفٹ زیادہ سے زیادہ. تو آخرت میں ایسا کیوں نہیں کر رہے؟ ایک بھوکے کو 2 نوالے کھلا دینا اس کا ثواب زیادہ ہے, اور جس کو ضرورت نہیں ہے اس کو آپ دیگوں پہ دیگیں کھلا رہے ہیں. تھوڑی سی ہمت کر کے تھوڑا خرچ کر لو, لیکن مستحقین تک پہنچا دو. وہ کام کرو نا جس میں انویسٹمنٹ. میں نہیں کہہ رہا کہ افطار کھلانے کا ثواب تو ملے گا آپ کو, تھوڑی ہمت کر کے غریب تک پہنچا دو اس مال کو. بلکہ غریب کو دینے کے بجائے اس کو بولو تو غریب ہے کیوں, وجہ کیا ہے تیری غربت کی. وہ کہے گا روزگار نہیں ہے, تو چل ہم تجھے روزگار دلاتے ہیں, ہماری گلی میں مسائل ہیں, صفائی نہیں ہے, کر دیا کر. مارکیٹ سے ایسا شارٹ ہوگا, یہاں آئے ہیں میرے پاس بھکاری, پیسے دے دو. میں نے کہا یار مسجد میں فرنٹ ایریا تھوڑا خراب ہو رہا ہے, بھکاری ہے نا, آپ کہہ سکتے ہیں یہ اس کا لیول نہیں ہے کہ وہ مسجد کے کچرا اٹھائے. ایک مثال دے رہا ہوں, بھیک مانگنا لیول ہے؟ جب بھیک مانگ لی, اس سے زیادہ ذلت کا کوئی کام نہیں ہے. اس سے بہتر وہ بھنگی ہے جو لوگوں کے گٹر صاف کر کے پیسے کماتا ہے, محنت کر رہا ہے, وہ 1000 گنا بہتر ہے بھیک مانگنے سے. حدیث میں کسی بھنگی کے بارے میں نہیں آتا کہ قیامت کے دن ذلیل ہوگا. بھکاریوں کے بارے میں آتا ہے کہ جو بغیر شرعی عذر کے بھیک مانگتے ہیں, قیامت کے دن ان کے چہرے پہ گوشت بولو نہیں ہوگا. اللہ, انہوں نے اپنے چہرے کو لوگوں کے سامنے ذلیل کیا, اللہ ان کے چہرے کی رونق چھین لے گا قیامت کے دن. ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ میرے پاس پیسہ آیا تو رشتہ دار بھی آ گئے, پیسے دے دو پیسے دے دو پیسے دے دو. ہر رشتہ دار یار کہتے ہیں, میں نے کہا میں پیسے دوں گا, کیوں چاہیے؟ جیسے آپ اسلامک بینک جائیں نا, قرضہ دے دو, وہ نہیں دے گا آپ کو. وہ کہے گا کیوں چاہیے؟ آپ کہو گاڑی خریدنی ہے, وہ کہے گا ہم خرید کے آپ کو دے دیتے ہیں مہنگی کر کے قسطوں پہ. آپ کہیں گے میرے پاس مکان نہیں ہے, وہ کہے گا ٹھیک ہے مکان ہم خرید کے آپ کو دیتے ہیں. اور شرکت متناقصہ کی بیس پہ اس کے یونٹ بیچتے رہیں گے. اس میں لون کا سیٹ اپ نہیں ہے, یہیں سے سود ختم ہوتا ہے. جو عام سودی بینک ہیں وہ لون دے کے آپ کو بولیں گے ہمیں پروفٹ چاہیے اس کا, آپ کا پیسہ ڈوبے یا نہ ڈوبے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. تو آپ کے پاس جب کوئی پیسے مانگنے آیا کرے تو آپ پوچھا کریں کیوں چاہیے. سمجھ رہے ہو؟ آپ اس سے کیا پوچھا کریں, کیوں چاہیے. وہ جو ریزن بیان کر رہا ہے کہ بچوں کے اسکول کی فیسیں نہیں ہیں, ٹھیک ہے جی بچے کو آپ ایڈمیشن کروا دیں, فیس میں ہر مہینے بولو نا دے دیا کرو. ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی, کہہ رہے ہیں یہاں رشتہ دار اس کام کے لیے تیار, ان کو پیسہ چاہیے, پیسہ بس, ضرورت نہیں بتائیں گے. تو اسلام میں جو غریبوں پہ خرچ کرنے کا حکم ہے وہ